نظر بد موت تک لے جاتی ہے، نظر بد مال اولاد رزق دولت سب کھا جاتی ہے، نظر بد کا شکار یہ صورت پڑھیں سب واپس آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو و زری عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کے آئیں یا وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کی گروہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سکھانا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔
ازروئے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامت ہوتی ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامت بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہے۔ جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامت میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ہوا میں اڑنا۔ نمبر 2، سمندر پہاڑ دیکھنا۔ نمبر 3، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا۔ بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا۔ نمبر 4، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5، برہنہ منظر دیکھنا، یہ کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا۔ نمبر 6، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے، لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا۔ نمبر 7، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8، عیسائیوں کے گرجے، سلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا۔ جاگتے ہوئے جادو کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازواجی معاملات بگڑ جانا۔ نمبر 5، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجان سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا۔ نمبر 4، بہت زیادہ بے چینی، شدت غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ نمبر 6، عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7، بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکت کرنا، جسم کا گرم ہونا۔ نمبر 10، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی ڈنڈے سے پٹائی کی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 13، جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دم غلامی کرنا۔ نمبر 17، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا۔ نمبر 18، ایام میں بے رتبگی ہونا۔ نمبر 19، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبائی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ڈنڈی، باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور ڈاکٹر کی رپورٹ کلیئر نہ ہو، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی
اور یہ شاذ و نظر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ دم کے درمیان کی علامات یہ ہیں: نمبر 1، دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا مضحکہ خیز صورت دیکھنا۔ نمبر 2، دم کے درمیان جسم میں چوٹیاں چلتی محسوس ہونا۔ نمبر 3، شدت سے رونے یا قہقہے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ بے چینی، شدت غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعا کا اہتمام کریں، پھر خصوصاً آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس شام کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دن بھر کثرت سے پڑھیں تو یہ مزید بہتر ہوگا۔ نیز مندرجہ ذیل دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینے کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو پہلا پسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گرہ باندھی اور ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں ایک خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں یہ خیال آتا تھا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا؟ اے اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینے کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ کرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گاٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گرہ کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا
اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ حضور بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد بھی حقیقت ہے، جادو کی طرح لگ جاتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، اور ایک صحابی ننگے بدن نہ رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اسی حوالے سے آیت ہے، کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظریں جھکائیں، وہ بھی ہیں، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاءاللہ نہ کہیں تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اور حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی خوبصورت چیز یا انسان نظر آئے تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو تو اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں بہت سے سوال آتے ہیں کہ مجھ پر کالا جادو ہو گیا، اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس پر کالا جادو ہے، اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پر کالا جادو ہے۔ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پر کالا جادو ہو گیا ہے، اور ہر بندہ کالے جادو کے اثر میں نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ علامات بتاتے ہیں کہ جو علماء کی بتائی گئی ہیں۔ نظر بد کی علامت تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، یا بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ طاری ہو جانا، اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا، اور بہت زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظر بد کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ نظر بد کی کچھ علامات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو، اور اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ، دوسرے پانی میں مکس کر کے۔ اگر نہیں پتا کہ کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہاؤ، اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیں، جنہیں معوذتین کہتے ہیں، یعنی جڑی ہوئی چیز۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو۔ کالا جادو کی جو علامات ہیں، پہلی چیز کالا جادو بہت ہی مشکل ہے، جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جنات اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا، ایسی صورتحال میں شیاطین کو موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان بہت زیادہ گندگی میں رہتا ہے، بہت زیادہ غلیظ حالت میں، طہارت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے موقع مل گیا شیاطین کو۔ عورتوں کے حوالے سے حیض و نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی، لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس طرح جادوگروں کے مختلف طریقے ہیں کہ بکرے کی سری ملتی ہے، اور اسی طرح خواب آتے ہیں، عجیب و غریب خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، آپ کو خواب میں چھپکلی یا موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو، یہ ایک علامت ہے۔ ضروری نہیں کالا جادو ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے، یعنی یہ ایک علامات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پر کالا جادو ہو۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا، آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا، یہ بھی کالا جادو کی علامت ہے۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ کام بھولنا،
اور آپ کی کارکردگی کم ہو جائے اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں اور آپ کا لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے اور آپ کو بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے اور آپ کو خواب میں بھی ضرورت سے زیادہ گندگی نظر آئے، یہ ساری علامات کالے جادو کی ہیں۔ لیکن اس سب علامات کا اکٹھے ظاہر ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں کہ ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں۔ بس اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے حسن ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔